حاضرین، یہاں کچھ خاص باتیں سمجھنے والی، غور کیجئے۔ جب اسلام کی پہلی دعوت آئی، اسلام کی دعوت کے مختلف مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ جب شروع ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اتنا فرمایا، توجہ ہے آپ کی، میں بڑی خاص بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے بس اتنا فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اتنا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے توحید ٹھیک کروائی۔ کیا ٹھیک کروائی؟ بولیے۔ توحید، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ اگر توحید میں گڑبڑ آئی پھر باقی کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یاد رکھیں، اگر عشق رسول کے نام پر توحید پر زد آئے گی، رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوگی، حضور سے بھی لعنت ملے گی اور ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے نام پر توحید میں خرابی کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے میں ایک صاحب کو سن رہا یوٹیوب پہ، تو بہت بڑا ان کا نام ہے، لیکن میری نظر سے وہ گر گئے۔ اپنے لوگوں کو وہ سمجھا رہے تھے شرک فی ذات، تو کہنے لگے ایک شعر ہے، وہی تھا مستوی جو عرش پر خدا ہو کر، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر آیا مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ اب یہ واضح شرک ہے، واضح۔ کہتے جانتے یہ شعر کس کا ہے؟ کہا نہیں، عوام نے کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ شعر مولانا احمد رضا خان کا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی انسان منبر رسول پر بیٹھا ہو، انسان اپنے مخالف سے جتنا بھی اختلاف کرتا ہو، کم از کم بہتان تو نہ لگائے نا۔ یہ شعر فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کا شعر نہیں ہے، یہ شرک اور کفر ہے، یہ توحید پر حملہ ہے۔ اللہ معبود ہے، رسول بندے اور عبد ہیں۔ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حضرت محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ کتنی بڑی تہمت اور الزام ہے کہ انسان کسی سے اختلاف کرتا ہوا میڈیا پر بیٹھ کر اپنے لوگوں کو کسی مخالف عالم کے خلاف دھوکے بازی اور بہتان سے کام لیتے ہوئے اس کی نفرت لوگوں میں پیدا کر رہا ہے۔ ہاں، میں کہتا ہوں یہ جس کا شعر ہے اس کا کوئی تعلق اسلام اور ایمان سے نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ یا نہیں؟ ایک صاحب شعر پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے، خدا دا پکڑا چھڑائے محمد تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہ ذو معنی کلام ہے۔ اگر تو اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، حضور دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ کسی کی پکڑ کر بھی لے تو حضور کے وسیلے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر تو یہ معنی ہے تو درست ہے۔ لیکن چونکہ ذو معنی شعر ہے، اس سے دوسرا معنی بھی نکلتا ہے۔ دوسرا معنی اس سے کیا نکلتا ہے؟ دوسرا معنی معاذ اللہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اللہ نہ بھی چاہے تو رسول چھڑا دیتے ہیں، اور رسول جس سے ناراض ہو جائیں اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ توحید پر حملہ ہے اور یہ رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ رسول تو توحید سکھانے آئے، ہم ایسے شعر پڑھتے ہی کیوں ہیں جس سے توحید پر حملہ ہونے کی تشویش پیدا ہو سکتی ہے، شک پیدا ہو سکتا ہے، تشکیک پیدا ہو سکتی، ذہنوں میں شک آ سکتا ہے کہ یہ توحید کے مخالف شعر کہا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات یا نہیں آ رہی؟ بولیے، بولیے نا۔ رسول اللہ کے سامنے خطیب تقریر کر رہا ہے، ایک خطیب بولیے تقریر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ اللہ کے رسول ہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، اللہ دو نہیں اللہ ایک ہے۔ یوں کہہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ناکام اور ہلاک ہوا۔ دونوں کا لفظ استعمال نہ کرو اللہ کے لیے۔ حضور تو یہاں تک توحید کے معاملے میں احتیاط فرمائے، اور ہم رسول اللہ کے نام پر توحید پر حملہ کریں تو یہ سب سے پہلے ہم سرکار کو تکلیف دے رہے ہیں، حضور کو تکلیف دے رہے ہیں، سرکار کو تکلیف دے رہے ہیں۔
یہ رسول نہیں یاد رکھ لے، ہرگز یہ عشق رسول سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولیے۔ اسی طرح بعض لوگ اہل بیت اطہار کا نام لے کر توحید پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب کی میں نے تقریر خود میں نے سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ علی اللہ نہیں ہے، علی علیہ السلام اللہ نہیں ہے، بلکہ علی نے تو اللہ کو پیدا کیا ہے، اور اس پر انہیں داد دی جا رہی تھی تقریر میں۔ خدا کے لیے مولا علی کی ذات جنہوں نے ہر میدان میں اپنی جان پیش کی توحید اور رسالت کے لیے، بھائی کسی نے مال پیش کیا، توجہ، کسی نے مال پیش کیا، لیکن علی وہ ہے جو ہر جنگ میں اپنی جان پیش کرتے تھے۔ جنگ شروع ہوتی سب سے پہلے میدان میں علی آتے۔ علی علیہ السلام توحید کا پرچم بلند کرتے رہے ساری عمر، اور یہاں کچھ بدبخت ان کے نام پر توحید پر حملہ کریں۔ جان لیں یہ لوگ نہ توحید سے رشتہ رکھتے ہیں نہ اہل بیت سے رشتہ رکھتے ہیں۔ میں نے خود کچھ کئی لوگوں کو سنا قصیدہ پڑھ رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہ، یہ امام حسن و حسین کا ان کا نام آتا ہے تو عز و جل ساتھ کہتے ہیں، علی عز و جل، حسن عز و جل، حسین عز و جل۔ عز و جل یہ کلمہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، بولی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ لفظ جس نے استعمال فرمایا اہل بیت کے لیے یا اللہ کے غیر کے لیے، وہ توحید پر حملہ کر رہا ہے، اور پھر اہل بیت کا نام لے کے توحید پر حملہ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اپنی توحید ٹھیک رکھیں، عقیدہ توحید ٹھیک رکھیں۔ سرکار جو دے کے گئے، درباروں پر جا کر اگر ہم سجدہ کریں تو کیا ہم دربار والے بزرگ کی دعا لے رہے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، کچھ جاہل کرتے ہیں، ان کا تعلق اہل سنت سے ہرگز نہیں ہے، کچھ جاہل کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ جان لے پہلی لعنتی وہ بزرگ آپ کو دیتا ہے قبر سے کہ میں توحید پھیلاتا رہا، تم میری قبر پہ آ کے شرک پھیلا رہے ہو۔ ہاں آپ کہیں گے یہ بولی تو کچھ وہ بھی بولتے ہیں جو نبی کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں۔ بالکل، وہ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کی گستاخیوں پر پردہ پڑ جائے۔ توحید یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، حضور کا پیغام ہے، توحید اہل بیت کا پیغام ہے، توحید صحابہ کا پیغام ہے، توحید اولیاء کا پیغام ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے جو گستاخ ہیں وہ توحید کا نام استعمال کرتے ہیں اپنی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے، اہل بیت کی دشمنی چھپانے کے لیے۔ تو اپنا عقیدہ درست رکھیں، توحید بھی درست رکھیں، اور ادب رسالت بھی قائم رکھیں، ادب اولیاء بھی قائم رکھیں۔ اللہ پاک ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔